وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو رمضان کا یہ مہینہ عنایت فرمایا ہے۔ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اس میں سے ایک بہت اہم ترین عبادت ہے توبہ۔ جیسے نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جیسے روزے رکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کثرت سے توبہ کرے۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تواب سے، توابوں سے۔ تواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تائب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا، تواب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تو توبہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی سال بھر میں ایک دو مرتبہ کوئی گناہ یاد ہو گیا تو توبہ کر لی۔ توبہ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو بندہ صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے بالکل اپنی زبان پر ایسا رچا بسا لے کہ اس کی زبان سے مستقل توبہ کے اور استغفار کے صیغے نکلتے رہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الذنوب ہیں، اللہ کے نبی سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوتا ہے، اللہ کے نبی معصوم ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے، ایک مجلس میں 50 60 70 مرتبہ استغفار کر لیتے تھے، بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ، رب اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی، اس طرح کے الفاظ ادا کرتے رہتے تھے۔ تو توبہ کسی ایونٹ پر اور کسی خاص مناسبت پہ نہیں کرنی ہے، توبہ ایک ایسی چیز ہے جو ایمان والے بندے کی عادت ہونی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفار کر رہا ہے، وہ توبہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے۔ توبہ بہت عظیم ترین عبادت ہے۔ تو جیسے ہر عبادت کے قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، توبہ کے بھی قبول ہونے کی کچھ شرطیں۔ جیسے نماز عبادت ہے تو نماز کے قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں نا، وضو بنائیں، قبلے کی طرف استقبال کریں، اس میں رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، قیام ہوگا، تبھی وہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ تو ہر عبادت کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، توبہ کی قبول ہونے کی بھی خالص ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ علماء نے 5 شرطیں بیان کی ہیں حدیثوں کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، کہ توبہ کی 5 شرطیں ہیں، یعنی 5 چیزیں پائی جائیں گی تو انسان کی توبہ خالص توبہ ہوگی۔ وہ توبہ ہوگی جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، توبۃ النصوحہ۔ اللہ نے فرمایا خالص توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ تو خالص توبہ، اوریجنل توبہ، وہ 5 چیزیں ہوں گی تبھی آپ کی توبہ حقیقت میں توبہ کاؤنٹ ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ جیسا کہ میں نے کہا توبہ ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہو۔ تو توبہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کب قبول ہوگی؟ جب وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہو۔ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ توبہ اللہ کے لیے نہ کی جائے؟ بھائی جیسے ایک آدمی حرام کھاتا ہے، مان لیجیے سگریٹ پیتا ہے، اب رمضان میں اس نے انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ کر لیا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، لیکن سگریٹ چھوڑنے کے پیچھے اس کی نیت اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کو بیماری سے بچانا ہے۔ اصل نیت یہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اپنے جسم کو بیماری سے بچانے کے لیے چھوڑ رہا ہے، اس وجہ سے اس نے توبہ کی۔ ٹھیک ہے، آئندہ وہ سگریٹ نہیں پیے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، پر اس کی توبہ نہیں ہوئی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ اس نے یہ کام اللہ کے ڈر سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں چھوڑا، اس نے اپنی دنیاوی فائدے کے لیے چھوڑا ہے۔ کوئی آدمی بدکاری میں مبتلا تھا، توبہ کر لی لوگوں کے ڈر سے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری بدنامی ہو جائے گی، تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوئی، یہ تو سماج کے خوف سے ہوئی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہوئی، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کون سی توبہ ہوتی ہے؟ جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے۔
ایمان والا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ڈرا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ پر میری پکڑ کر سکتا ہے. تو وہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے توبہ کرتا ہے. تو اس رمضان میں جن گناہوں کی ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنا, اللہ کے عذاب سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. تو توبہ کے قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. دوسری چیز, توبہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا الندم توبہ, توبہ اصل میں افسوس کا نام ہے, شرمندہ ہونے کا نام ہے. تو اگر جو آپ نے کیا ہے اس پر آپ شرمندہ نہیں ہیں, آپ کو اس کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہے, تو پھر آپ کی توبہ سچی نہیں ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے, معافی کس چیز کی مانگی جاتی ہے؟ معافی آدمی تب مانگتا ہے جب اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا. شرمندگی اسی چیز کا نام ہے نا. اگر کوئی سوچے ارے چلو بڑا مزہ آیا, زندگی بھر گناہ کر لیے, اب چلو توبہ بھی کر لیتے, معاف بھی ہو جائیں گے, اس کو اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں ہے, شرمندگی نہیں ہے, تو ایسی توبہ توبہ ہوگی. اللہ سے معافی مانگنا تو دور کی بات, میں آپ کو کوئی ایذا پہنچاؤں اور مجھے بہت مزہ آیا, مجھے کوئی افسوس نہیں, صرف زبان سے آپ کو بول دوں سوری, آپ ایسی سوری قبول کریں گے؟ ہاں نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ واقعتاً آپ کو افسوس ہونا چاہیے کہ کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا. شرمندہ ہوں اپنے کیے پر, افسوس کریں. مطلب اس حد تک افسوس کہ اگر آئندہ مجھ کو موقع مل جائے کسی ٹائم مشین سے پیچھے زمانے میں جانے کا اور پھر اس گناہ کا موقع ملے تو میں یہ گناہ نہیں کروں گا. کاش مجھے موقع مل جائے تو میں پیچھے جا کر کے اپنے اس عمل کو مٹا سکوں. اس درجے میں ندامت اور افسوس ہونا چاہیے. اگر یہ افسوس دل کے اندر نہیں ہے, یہ ندامت نہیں ہے, یہ شرمندگی نہیں ہے, تو پھر ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے ہی نہیں. تو توبہ کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ ندامت, شرمندگی. تیسری شرط ہے الاقلاع من الذنوب. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں وہ گناہ چھوڑ دیں, پھر توبہ کریں. گناہ بھی کیے جا رہے ہیں, توبہ بھی کیے جا رہے ہیں, گناہ بھی کیے جا رہے ہیں, توبہ بھی کیے جا رہے ہیں. ہاں ہم سوچتے ہیں بعض مرتبہ کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پرانی جو ہسٹری ہماری توبہ گناہ کی بن گئی ہے, توبہ کرو, پرانی والی ہسٹری کلیئر کرو, پھر نئے سرے سے نئی ہسٹری لکھو. جیسے گوگل کروم پہ ہوتا ہے نا, ایک ہسٹری مٹائی پھر نئی ہسٹری, پھر نئی ہسٹری. تو ہم کو لگتا ہے کہ جو گناہوں کی ہسٹری ہے توبہ سے پہلے اس کو اریز کر دو, پھر نئے سرے سے گناہ کرو. تو پرانا والا صاف کر کے پورا فولڈر, نئے سرے سے پھر گناہوں کو اس فولڈر میں جمع کرو. ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ نہیں. وہ جو کسی کا شعر ہے نا, صبح کو جام پیا, شام کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہاں کہ صبح کو شراب پی, شام کو توبہ کر لی, شرابی بھی رہے زندگی بھر اور جنت بھی مل گئی. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی توبہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے لیے لازمی شرط ہے کہ آپ جو گناہ کر رہے تھے اس کو چھوڑیں. پہلے آپ اگر سگریٹ پی رہے, توبہ کرنا چاہ رہے, پہلے اس کو چھوڑ کر کے توبہ کریں اللہ سے. شراب ہے, جوبا ہے, کسی عورت سے ناجائز تعلق ہے, کفر ہے, شرک ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے, پہلے وہ چھوڑیں گناہ, پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. تب یہ توبہ جینوین توبہ ہے. دیکھیے گناہ بھی کیے جا رہے ہیں, توبہ بھی کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا, توبہ کر لی, سچے دل سے چھوڑا تھا لیکن نفس کو نہیں روک پائے, پھر اس گناہ میں ملوث ہو گئے, پھر توبہ کر لیں. لیکن جب بھی توبہ کریں اس گناہ کو چھوڑ کے توبہ کریں. پھر چھوڑ دیا, پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, پھر وہ گناہ ہو گیا, پھر توبہ کر لیں. لیکن جب توبہ کر رہے ہوں تب اس گناہ کو یقین کے ساتھ چھوڑ دیا ہو. الاقلاع عن الذنوب. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز العزم. آپ کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اس عزم کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کر کے توبہ کریں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ, پورے عزم کے ساتھ. جب تک یہ عزم نہیں ہوگا گناہ کو چھوڑنے کا, تب تک کہ وہ توبہ نہیں ہے. یقین ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے پختہ کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے, مجھے اس گناہ کی زندگی سے باہر آنا ہے. نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں, اس عزم کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ پچھلی جو چھٹی وہ معاف فرما دے, اب انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان سے پھر نمازیں نہیں چھوڑنی ہے نا.
اگر یہ سوچنے چلو رمضان میں دعائیں کر کے پچھلی نمازیں جو چھٹی ہیں اس کا معاف کروا لیں تاکہ پھر شوال سے نئے سرے سے ایک ہسٹری شروع کریں گناہوں کی، تو پھر وہ پچھلی والی بھی معاف نہیں ہوگی. پورا عزم اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے عزم تو کیا تھا لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکے، ٹوٹ گیا. ارادہ تو کیا تھا ٹوٹ گیا، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں. لیکن جب توبہ کر رہے ہیں اس وقت مکمل عزم اور یقین ہونا چاہیے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ عزم نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے، تو پھر توبہ سوائے مذاق کے اور کچھ نہیں. میں آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کروں، آپ پر کوئی ظلم کروں اور اس کے بعد آپ سے آ کر کے معافی مانگوں اور میرے دل میں ہو کہ ایک مرتبہ تو معاف کر، پھر دیکھ میں تجھ کو کیسے مزہ چکھاتا ہوں، تو یہ تو کیا ہوگا؟ یہ تو مذاق ہو جائے گا آپ کے ساتھ نا. جب بندوں کے ساتھ ایسی معافی مذاق ہے تو اللہ سے ایسی معافی مانگنا تو اور بڑا مذاق ہے. تو جب اللہ سے معافی مانگیں تو یہ سوچ کر کے معافی مانگیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا کل انشاءاللہ اس کی میں شرح کروں گا. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں نیکی کا کام کرنے کی توفیق دے اور منکر سے بچنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو ہم بچ نہیں سکتے. لمبی دعا انشاءاللہ کل بتاؤں گا، میں اس کی شرح کروں گا. بہت پیاری دعا اللہ کے نبی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں آپ اور عزم کریں، پورا پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے. تو یہ 4 شرطیں ہو گئیں. 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق کسی بندے کے حق سے ہے تو اس کا حق دے کر کے توبہ کریں. جیسے کسی نے بہن کی جائیداد کھائی ہوئی ہے، اب جا رہے حج پہ، ہاں، اور سوچ رہے حج پہ جا کے اللہ سے خوب معافی مانگ لوں گا تو بہن کی جائیداد جو ہڑپ کے بیٹھا ہوں وہ گناہ معاف ہو جائے گا. تو معاف ہوگا وہ؟ نہیں میرے بھائی، پہلے بہن کی جائیداد میں جو حصہ کھایا تھا اس کو دو، پھر اس سے معافی مانگو، پھر اللہ سے معافی مانگو، تب وہ معاف ہوگی. وہ جو کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہاں تو بھائی ٹھیک ہے حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کا حق ان کو دے دیا جائے. ان کا لے کے بیٹھے، ان کا لے کے بیٹھے، ان کا کھایا، ان کا قرضہ نہیں واپس کیا ہے، ان کو مارا ہے، ان کو تکلیفیں دی ہیں، اس پر تہمتیں لگائی ہیں، دنیا بھر کے گناہ بندوں کے حقوق کے جمع کیے ہوئے. اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ حقوق سب کو دو. کسی کو مارا تھا اس سے معافی مانگ لو، کسی پر تہمت لگائی تھی لوگوں کو بتا دو کہ میں جھوٹا تھا، یہ بندہ بری ہے. کسی کی غیبت کی تھی اور اس کو پتا ہے کہ اس کی غیبت کی تھی تو جا کر کے اس سے معافی مانگو. اور اگر یہ اس کو نہیں پتا ہے تو اس کی پھر تعریف کرو لوگوں کے سامنے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس بندے کو بخش دے جس کی میں نے غیبت کی تھی. اگر گناہ کا تعلق گناہ بندوں کے حقوق سے ہے تو وہ پہلے بندوں کو دے دو، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تب وہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو یہ 5 شرطیں ہیں، یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے غضب، اس کے عذاب، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے توبہ کرنی ہے. دوسرا ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، واقعتاً افسوس ہونا چاہیے، بلکہ وہ افسوس اس درجے میں ہونا چاہیے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. ہاں، ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے. حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے نا، مومن بندہ، تو وہ ایسا فیل کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور یہ پہاڑ کبھی بھی اس کے اوپر گر سکتا ہے، ایسا ڈرا ہوا رہتا ہے وہ. تو ڈرے ہوئے رہیں گے نا تو افسوس ہوگا کہ کاش میں نے نہیں کیا تھا. اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے میرے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ایسے اڑا دوں گا. منافق جب گناہ کرتا ہے تو اتنا ہلکا سمجھتا ہے گناہ کو، اس کو لگتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی ایسے اڑا دوں گا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ واقعتاً گناہ کرنے والا ایک بوسیدہ عمارت میں بیٹھا ہوتا ہے جو کبھی بھی اس کے اوپر ڈھہ سکتی. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ پر کبھی بھی ہماری پکڑ کر سکتا ہے. اللہ کی پکڑ کرنے کے لیے قیامت آنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کی پکڑ دنیا میں ہی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم کبھی کبھی لوگوں کو چھوٹا سا عذاب دیتے ہیں دنیا میں بڑا عذاب دینے سے پہلے. تو چھوٹا عذاب کا مطلب آخرت کے عذاب کی بنسبت وہ عذاب چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ ہلکا سا عذاب ہوتا ہے وہ.
تو کبھی ہماری کسی بھی گناہ پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب بڑا شدید ہے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا رکھو. الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ورنہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ہم پر غصہ ہو جائے اور کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پکڑ سے بچا کر کے رکھے. تو اخلاص، ندامت، گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، پختہ عزم کرنا. اور پانچواں، اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو وہ حقوق ادا کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اللہ کا بھی حق ہوتا ہے. تو دونوں سے معافی مانگنا ضروری ہے. آپ نے اگر والدین کی نافرمانی کی ہے تو والدین کا بھی نافرمانی ہے، اور والدین کا نافرمان اللہ کا بھی نافرمان ہے. تو دونوں سے معافی مانگنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حقوق ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں. وہ آنسو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے جو ہماری جہنم کی آگ کو بجھا دے. اگر اس مہینے میں بھی رونا نہیں آئے تو اپنے دل کی سختی کا علاج کرنا چاہیے. اگر یہ اتنا بابرکت مہینہ پا کر کے بھی اب تک ہماری آنکھ سے آنسو نہیں بہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دے. وہ آنسو ہم کو دے دے جو ہمارے جہنم کی آگ کو بجھا سکے. اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے جن گناہوں کو ہم نے جان بوجھ کر کے کیا ہے، انجانے میں کیا ہے، جن گناہوں کا تعلق اللہ کے حق سے ہے یا بندوں کے حق سے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان گناہوں پر پردہ ڈال کر کے رکھ اور آخرت میں بھی اس کے عذاب اور پکڑ سے ہم کو محفوظ رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.